وبرکاتہ یہ میرے بھائی کر دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وہ اچھا جی، آواز ایسا ہے کہ میرے پاس بیٹری کم ہے، تو ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، دعا کریں کہ یہ ہمارا کمپلیٹ کر دے سیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، سورہ انبیاء اور اس کی آیت نمبر 25 انشاءاللہ آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اور موضوع جو پیچھے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شرک مت کرو میرے ساتھ یا میرے علاوہ یا مجھے چھوڑ کر کسی اور کو معبود مت بناؤ۔ کیوں جی، یہی تھا نا؟ جی ایسے تو اسی چیز کو آگے اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہا ہے، اور اس کو پڑھتے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، وہ تھا فاعبدون۔ اچھا، اس آیت کو اگر اب دیکھیں گے تو پہلے آ رہا ہے وما ارسلنا، آ رہا ہے نا؟ جی جی نا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہم ہم تو ترجمہ اگر کریں گے کہ وما ارسلنا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے نہیں اور ہم نے بھیجا ہم نے نہیں بھیجا، بھیجا من قبل کا، اس سے پہلے اس سے پہلے تجھ سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا من رسول، کوئی کوئی رسول، رسول۔ کوئی رسول. رسول۔ اب شروع میں آ رہا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عظمت دکھانے کے لیے نا کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ آگے جو نصیحت آ رہی ہے اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو بدل دے گا ابھی، اور نا کو آنا بنا دے گا، اور فَاعْبُدُونِی کہے گا۔ تو یہ آیت کی خوبصورتی ہے۔ تو ترجمہ اس کا میں کرتا ہوں کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، اللہ کا ترجمہ کریں، مگر 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 نوحی الیہ، وہی بھیجتے ہیں ہم بھیجتے رہے ہم ہیں ہم جی ہم وہی بھیجتے تھے، پہلے ہے نا پہلے والا، تو نوحی کا ترجمہ ہم وہی بھیجتے تھے الیہ، اس کی طرف اس کی طرف، اس کے پاس جی اس کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ وہ وہی کیا تھی؟ یہاں وہ آ رہی ہے انہو بے لا شک وہ الہ الا انا، بے شک وہ، یہاں ہو گیا انہو، بے شک وہ وہ لا الہ، ترجمہ نہیں ہے نہیں کوئی ہے کوئی معبود معبود الا انا، لفظ آ رہا ہے مگر مگر میں میں، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں۔ تو اب وہ ہم کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی وحدانیت دکھانے کے لیے وہ ارسل نا کو چھوڑ دیا، اور آنا کی بجائے آنا چاہیے تھا نحنو، اور یہ آنا آ گیا۔ آنا کا مطلب ہوتا ہے میں، اکیلے کے لیے آتا ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی، تو کیا کرو؟ فَاعْبُدُونِ، اصل میں تھا فَاعْبُدُونِی، فَاعْبُدُونِی کا ترجمہ کیا ہے؟ میری عبادت کرو۔ میری بات فا کا مطلب تو،
فَاعْبُدُونِي میری عبادت، تو تم میری عبادت تو کرو. تم میری تو اب عبادت وقت کی کرو. وجہ سے وہ یہ جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو فَاعْبُدُون تو تم سب میری عبادت میری کرو. عبادت میری کرو. عبادت کرو. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وحدانیت، اپنا اکیلا پن، توحید جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. مطلب اس نے خود بھی عظمت کے لیے نا کا لفظ استعمال کیا، لیکن اپنی توحید کے لیے آنا کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، جی سر. ٹھیک ہے. آگے بھی پڑھتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو قریش، جو کفار مکہ تھے، وہ جو بت تھے، ان کے نام کیا رکھے ہوئے تھے؟ لات، منات، عزا. جی، لات، منات اور عزا، یہ سارے کے سارے مؤنث نام ہیں. یہ سارے کے سارے نام کیا ہے؟ مؤنث. مؤنث. کیوں مؤنث تھے؟ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سبحانہ، فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کی بیٹیاں. بیٹیاں ہیں. اچھا، یہ انہوں نے سمجھا. اور جو اس وقت کی امت تھی باقی، نصارہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اور عزیر ابن اللہ کون سمجھتے تھے؟ یہودی. یہود سمجھتے تھے. ایسا ہے. تو سب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ کو تو بتایا، تو سب کو جواب دیا. اور یہاں خاص طور پہ ذکر ہوگا فرشتوں کا. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ آگے چیز آ رہی ہے. عباد کا لفظ آ رہا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. تو وقالوا اتخذ کا مطلب کیا ہوگا؟ اور انہوں نے کہا کہ رحمان انہوں نے نے بنا کہا لیا ہے. کہ جی کہ ہاں جی، اتخذ الرحمن، رحمان نے بنا لیا ہے. بنا لیا ہے. رحمان نے بنا لیا ہے. اب والدہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ والدہ ہے تو بیٹا، اولاد. اس کا ترجمہ کریں گے، اس کے اندر لڑکیاں بھی آ جائیں گی، لڑکے بھی آ جائیں گے، لڑکا بھی آ جائے گی، لڑکی بھی آ جائے گی. تو ترجمہ بنے گا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے. اور اگر اس کا ترجمہ کرنا ہے بیٹا، تو بیٹا بنا رکھا ہے. اولاد زیادہ بہتر رہے گا. ترجمہ کریں ذرا. اور انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ بنا رحمان رکھی نے ہے، بیٹا رحمان بنا نے رکھا ہے. اولاد. بنا لیا. یہ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سبحانہ، وہ وہ اللہ اس سے پاک ہے. وہ اس سے پاک ہے. وہ اس سے پاک ہے. پاک ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ بھی اس کی نسل آگے چلے، اور اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بیٹا ہو اس کا اور اس کی وجہ سے اس کو پہچانا جائے، یا وہ کوئی اس کا احترام کرے. وہ اکیلا ہے اور سبحان ہے. سبحان بذات خود، یہ ذہن میں رکھیے گا، سبحان وہ جو ہے نا لفظ، یہ سبحا سے ہی نکلا ہے. یہ ذرا ان بند کر دیں ذرا مائک ان کا. جی، تو یہ سبحان، اس کا ابھی ترجمہ یہی کرتے ہیں، ورنہ یہاں تشریح کے اندر زیادہ پھنس جائیں گے. دوبارہ آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کا ذکر کر لیں گے. اب چونکہ وہ کفار مکہ بیٹیاں کہتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بل عباد مکرمون. عباد کس کی جمع ہے؟ عبد کی. عبد کی. اور عبد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عادت کرنے بندہ. والا. جی، بندے، غلام. ٹھیک ہو گیا، غلام. بلکہ وہ غلام ہیں مکرمون، عزت عزت دیے والے. گئے، عزت والے. ٹھیک ہے، تو اس کو معزز کہیں گے.
یا عزت والے، دونوں میں سے دیکھ لیں کون سا لفظ استعمال کرنا ہے۔ مکرمون عزت والے، عزت والے۔ عزت والے، ٹھیک ہے۔ تو پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ، تو یہ دونوں آیات کا ترجمہ وہ ہمیں کر کے دیں گے۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بنائے، من قبل کا، تجھ سے پہلے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، من رسول، کسی رسول کو، الا، مگر، نوحی الیہ، ہم نے ان کی طرف وحی کی، اس کی طرف وحی کی، انہو، کہ وہ، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود مگر، انا فاعبدون، میری تم میری ہی عبادت کرو۔ وقالو، اور وہ کہتے تھے، اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ، یا اس نے اولاد بنا دی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، بل عباد، بلکہ وہ بندے، مکرمون، معزز، جی، بلکہ وہ معزز بندے ہیں، کر لیتے ہیں، معزز غلام ہیں، معزز عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ہم ان میں سے ایک لفظ رکھیں گے تاکہ کہ یونیفارمیٹی رہے۔ کیا کرنا ہے؟ بندے کرنا ہے۔ بندے کا مطلب ہمارے ذہن میں یہ لفظ آتا ہے کہ شاید ان کا کوئی جسم ہے، کیوں جی؟ تو یہاں اس کے معنی جو لفظی معنی ہے وہ ہے کہ بھی بندے کا مطلب ہے عبادت کرنے والے جو اپنی مرضی چھوڑ کے سب کچھ اللہ کی مرضی پہ ہی کرتا ہو، تو وہ غلام کے معنی میں آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس جگہ پہ غلام زیادہ مناسب رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ معزز غلام، ہاں، بلکہ وہ معزز غلام، بلکہ وہ عزت والے غلام ہیں، عزت والے عبادت کرنے والے ہیں، دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں نا سر؟ جی، فرشتوں کے بارے میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جی۔ جی کیسر بھائی، میں نے کہا تھا کہ یہ ذرا بند کر دیں مائک۔ جی مائک بند کر دیا جی۔ پلیز۔ اچھا، اب وہ فرشتے یا وہ غلام کیا کرتے ہیں؟ لا یسبقونہ بالقول، لا یسبقونہ، سبقہ کا مطلب ہوتا ہے، مطلب ہے گزر جانا، پہلے ہو جانا، تو مطلب ہے پہل کرنا۔ لا یسبقونہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ اس سے پہلے نہیں کرتے، پہل نہیں ہاں، کرتے، وہ اس سے پہل نہیں کرتے، کس میں؟ بالقولی، بات کرنے میں۔ بات میں۔ بولنا۔ تو کیا ہوگا؟ وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے۔ ہو گیا جی؟ کیا ترجمہ جی آپ جی کہیں؟ لا یسبقونہ بالقول، وہ اس سے بات کرنے میں پہل نہیں کرتے۔ اس سے پہل نہیں کرتے۔ ہاں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ ہر وقت انتظار میں ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی قریبی ہو یا کوئی اس کا رشتہ دار ہو، وہ تو ممکن ہے کہ پہل کر لے، لیکن وہاں جو فرشتے ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی پہلے بات نہیں کرتے۔ اللہ بھی بلکہ ان سے پوچھتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ کس نے پوچھا تھا پہلے؟ اللہ نے سبحانہ کہا و تعالیٰ نے پوچھا جی، پھر انہوں نے اس کا جواب دیا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اب یہ ہے کہ اس نے اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی بات کی وہاں۔ تو یہاں یہ ہے لا یسبقونہ بالقول، وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے۔ اب آگے آ گیا ہے ان کے اندر جو فطرت ہے وہ کیا ہے؟ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، وَهُمْ کا ترجمہ اور اور وہ، اب بریکٹ میں کر لیں، اور وہ فرشتے، اور وہ فرشتے جی، ممکن ہے اس کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہو، وہ بھی ہم کے اندر آ جائے گی،
لیکن ہمیں چونکہ ابھی یہ کرنا ہے، اور اس کے اندر جو چیز تھی جو مفسرین نے لکھا وہ فرشتوں کے بارے میں ہی کہا، تو لہذا ہم کہہ رہے ہیں اور وہ فرشتے بے امری ہی، اللہ کے حکم سے، اس کے حکم کے ساتھ، اس کے حکم کے مطابق بن جائے گا. بے امری ہی، اس کے حکم کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، ورنہ ترجمہ بے کا ترجمہ ساتھ ہے، ایسا ہے نا، وہ اس کے عمر حکم کے ساتھ. اب ہم کہیں گے اس کے حکم کے مطابق، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے. یعملون، عمل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. وہ اپنی مرضی کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. آگے بھی آیا ہے کہ فرشتوں کی صفات جو آگے آئے گا سورہ پروفیسر سورہ تحریم میں ہے، جی الفاظ کیا ہے؟ یفعلون، جی، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں، جی بالکل، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کام وہ کرتے ہیں. تو یہاں بھی یہ ہے وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ فرشتے اس اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. کہہ دیں جی. اور وہ اور وہ فرشتے اس اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. عمل کرتے ہیں. ہاں، اب انہوں نے فرشتوں کو کیا مان رکھا تھا؟ کیسر بھائی آپ بتائیں گے کیا مان رکھا اللہ تھا؟ کی بیٹیاں مانتے تھے وہ، اللہ کی بیٹیاں، اور عبادت کرتے تھے ان کی. اللہ کو واحد بھی مانتے تھے جی، لیکن ان کو درمیان میں رکھا ہوا تھا. اور وہ چونکہ سورہ زمر کی آیت ہے میرے اپنا دماغ کے اندر، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، یہ فرشتے جو ہیں جی، تو ہم جی اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہی اللہ ماننا، یہ ہے توحید. لیکن اللہ کو بھی اللہ مان لینا اور کسی دوسرے کو بھی، ایسا ہے نا، تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو، وہ تو بہت بڑا کفر ہو گیا. یہ ساری چیزیں کفر اور شرک، ان چیزوں سے انسان کو پاک رہنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک سے بھی پاک ہے، اور وہ اللہ خالق و مالک ہے. لہذا جو انسان کفر کرے گا، اللہ نہیں چاہے گا کہ وہ کفر کرے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کو اکیلا مانا جائے. آگے پڑھتے ہیں جی، اور پھر ان دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اب یہاں یہ اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کو تم معبود بنا رکھا ہے، تو وہ کیا ان کے اندر یہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے؟ یا علموں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ جانتا جانتا ہے، وہ جانتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے. ما بین ایدیہم کا ترجمہ جو محاورے کے اندر آتا ہے وہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں، ہر بات جو ان کے نہیں، سامنے جو ہے، ان سے پہلے ہے، جو ان سے پہلے. جو پہلے. پہلے یہ سب بالکل، ایدی کا مطلب ہے دونوں ہاتھ، ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان وہ سامنے بھی ہوگا. اور اس کا محاورہ عربی کے اندر جو ان سے پہلے ہے، پہلے تھا. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کے پیچھے ہے جی. یہ سارے معنی ہیں اس کے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی علم کی بات ہے. اگر اس کا ترجمہ کریں گے جو ان کے سامنے ہے، جدھر وہ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے ہو گیا، اور جو ان کے پیچھے ہے تو شکل یہ بنی جو کمر کی طرف ہے، ایسا ہی ہے. جی سر، جی اچھا، دوسرا معنی یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم، جو ان سے پہلے تھا، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے آنے والا تھا یا پیچھے آنے والا ہے، ہم لوگ جی. تو وہ سارے کا سارا کون جانتا ہے؟ اللہ اللہ جانتا اللہ سبحانہ. اب یہ اللہ کی صفت ہے، بتائیے یہ صفت کیا کسی اور مخلوق میں سے کسی کے یہاں پائی جاتی ہے؟
کہ وہ پہلے کے زمانے کو بھی جانتا ہو اور بعد کے زمانے کو بھی جانتا ہو؟ ناممکن نہیں بالکل نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک تو عبادت کرتے ہو اور دوسرا یہ کہتے ہو کہ ممکن ہے یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش یا شفاعت کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی دنیا ہے، دنیا کے اندر ہی میری بات مان لو، اور میں کہہ رہا ہوں ولا یشفعون، ترجمہ جی، اور وہ سفارش نہیں شفاعت کرتے، شعور نہیں کرنے والے رکھتے، نہیں، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے، وہ شفاعت نہیں کریں نہیں گے کریں گے الا، مگر مگر، کیونکہ پہلے بھی کہہ مگر چکے ہیں، لما نرتضی، جس مگر شخص جس کے کے لیے اس اللہ نے نہیں پسند فرمایا، جی پسند کیا، جی ٹھیک ہے جی، جی جس کے لیے اس اللہ کی مرضی ہوئی، پسند کیا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ارتضا ماضی کا لفظ ہے تو یہ کیا ہوگا آئے گا، تو الا لمن ارتضی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مگر جس شخص مگر جس کے لیے اس نے پسند کیا ہوگا، پسند کیا ہوگا۔ اب ملا کے پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ سمجھ آ جائے۔ ولا یشفعون کے بعد لا ہے، ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں اور کریں وہ گے شفاعت اور نہیں وہ کریں گے سفارش فرشتے نہیں کریں سفارش نہیں کریں گے الا، مگر مگر لمن ارتضی، جس مگر کے جس لیے کے لیے اللہ اس نے اللہ نے پسند کیا پسند کیا ہوگا، جی مگر جس کے لیے اس اللہ نے پسند کیا ہوگا، کر لیں ہوگا جی، سفارش تو اس وقت ہونی ہے نا۔ اور کیا ہے جی؟ صفت ان کی۔ اب یہ اللہ کے ہاں تو یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ ہم کا ترجمہ کریں، اور اور وہ، اچھا میں نے آپ کو عربی کا ایک قاعدہ ہے وہ سمجھانا ہے۔ لفظ آ رہا ہے من خشیتی ہی، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ مشفقون، مشفقون، مشفقون۔ اب مشفقون کا مطلب بھی ہوتا ہے ڈرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جی ایک ہے کہ عذاب سے ڈرنا، تو اس کے لیے جو قرآن مجید کے الفاظ کے اندر آئے گا لفظ من، کیا لفظ آئے گا اس سے پہلے؟ من، جیسے یہاں آیا ہوا ہے، جی ایرو سے بھی دکھائیں جی ساتھی، وَهُم من خشیتی ہی، خشیتی ہی اس کے خوف سے۔ اب خشیہ بھی ڈر ہے، مشفقون بھی ڈر ہے، ایسا ہے نا، اس کے ڈرنے جی والے ہیں، اور خشیہ عاجزی کے ساتھ کسی کے اللہ کے سے ڈرنا، یہ تو یہ ہے۔ اگر من آ جائے تو عذاب سے ڈرنا، اللہ کی سختی سے ڈرنا، یہ ہے من کا۔ اب من کی جگہ پہ قرآن مجید کے اندر کسی جگہ پہ آئے گا فی، کیا لفظ آئے گا؟ فی آئے گا لفظ۔ مثلا قرآن مجید کے اندر سورہ طور میں ہم نے پڑھا ہے کہ انا کننا فی اہلنا مشفقین، جی اب اس مشفقین وہ ڈرنا کیا ہے؟ وہ ڈرنا ہے یہ بات پہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور اس کی عنایتیں وہ بہت ساری ہیں، میں اس کے کرم کے اندر آنے سے رہ نہ جاؤں، وہ ڈر رحمت کا ڈر ہوتا ہے، کیوں جی؟ جی اور یہ ڈر من جو ہے یہ دوزخ کا ڈر ہے، بس اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ من کا مطلب دوزخ کا ڈر، اور فی کا مطلب رحمت سے بچنے کا ڈر، کیوں جی؟ جی کیسر بھائی آپ ذرا دوبارہ کہہ دیں میں نے کیا کہا۔ جی، من کا مطلب دوزخ سے ڈرنا، اور فی کا مطلب ہے ویسے ڈرنا، رحمت اچھا سے ایک اور، بچنا، چلو رہ سورہ جائے۔ شورا کی ایک آیت ہے، یہ میں آپ کے لیے لکھی تھی،
کہ مشفقون مما کسبو. آواز نہیں آ رہی. جی ابھی آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز تو آ رہی ہے. اچھا جی وہاں نہیں پہنچ رہی تھی تو وہ بہرحال وہ مشفقون مما ہے، من ہے، ما کسبو، جو انہوں نے کمایا وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے. وہ من کا مطلب کیا ہے؟ دوزخ ہوگا یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر نہ آنے سے؟ دوزخ سے. جی بس یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر ساتھی کریں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے جو ان فرشتوں کے سے پہلے تھا، وما خلفہم اور جو ان کے بعد میں ہے. ولا یشفعون اور وہ سفارش نہیں کریں گے الا لمن ارتضی مگر جس کے لیے اس اللہ نے پسند فرمایا ہوگا. وہم من خشیتہ اور وہ اس اللہ کے خوف سے مشفقون ڈرنے والے ہوں گے. جی داؤد بھائی لا یسبقون ہو سے لے کر مشفقون تک کرنا ہے. جی سر. لا یسبقونہ بالقول، اور وہ اس سے بعد میں پہل نہیں کرتے. اور وہ کے ساتھ بتا بھی دیں کہ وہ کون ہے. جو وہ فرشتے اس اللہ کی بات سے پہل نہیں کرتے. پہل نہیں کرتے، وَهُمْ بس ٹھیک ہے. بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم، وہ اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے تھا. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے آنے والا ہے. ولا یشفعون، اور وہ فرشتے شفاعت نہیں کریں گے الا لمن ارتضی مگر جس کے لیے اس اللہ نے پسند کیا ہوگا. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. وہ اس اللہ کے خوف سے، اس ساتھ ضرور کہیں، اللہ کے خوف سے کہیں گے تو اللہ یہاں ہے نہیں، ہی ہے. اس اللہ کے خوف سے، اللہ بھی ہم اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں سامنے سمجھنے کے لیے، ورنہ وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی آگے چلیں. جی سر. اچھا میں گزارش یہ کروں گا کہ جہاں سے ڈسٹورشن ہو تو کیسر بھائی ذرا پلیز، ساتھی بھی ہیں وہ بھی دیکھیں کہ وہاں حالات کا پتہ نہیں ہوتا کہ بھی کس کے کیا حالات ہیں، لیکن یہاں تھوڑی سی احتیاط ہو جائے. آگے جناب وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. یہ جناب آ رہا ہے. اب فرشتوں نے کیا کہا کہ بھی میں یا ہم آپ کے معبود ہیں، ہماری عبادت کرو؟ نہیں. لیکن انہوں نے اپنے پاس سے کئی اختراعات اپنے پاس سے کر لی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کوئی ان فرشتوں میں سے کہتا ہے کہ بجائے کہے یہ زیادہ بہتر رہے گا. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جو کوئی ان فرشتوں میں سے کہے. اور جو کوئی ان فرشتوں میں سے کہے، اور ترجمہ ویسے ہوگا اور جو کوئی ان میں سے کہے، کیا کہے؟ یہ جملہ پورا انی الہ من دونہ، یہ جملہ ہے. انی کا ترجمہ بے شک میں بے شک میں الہ معبود ہوں. میں معبود ہوں. جی بے شک میں معبود ہوں. من دونہ ہی، اس اللہ کے علاوہ یا اس اللہ کو چھوڑ کر. یہ دونوں معنی ہوں گے
کیا کرنا چاہیں گے؟ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ ان میں سے، ان فرشتوں میں سے جو کہے، بریکٹ میں بلکہ انورٹڈ کامز میں، کہ بے شک میں اس کے علاوہ ایک معبود ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فا، تو ذالکا، اسی یہ طرح فرشتہ، صحیح ذالک یہ فرشتہ یہ کہہ رہے ہیں، یا یہ نجزی ہی، ہم ہم اسے، جزا بدلہ دیں گے، ہاں ہم اسے بدلہ دیں گے، کیا؟ جہنم، جہنم، جہنم کا۔ ہاں جی، ہم اسے جہنم کا بدلہ دیں گے۔ جو یہ کہے بھی، تو فرشتوں میں سے تو کوئی بھی نہیں کہتا، اور نہ کوئی رسول جو آئے جن کو انہوں نے معبود بنا لیا، نہ ان میں سے کہتا ہے۔ تو دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، پھر کذالک کا ساتھ میں لاتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ کا ترجمہ، اور جو ان میں سے کہے، اور جو کوئی بھی ان میں سے کہے انی الہ من دونی، بے شک میں بے شک میں اس اللہ کے علاوہ معبود ہوں، ایک معبود بے ہوں، شک میں اس اللہ کے علاوہ معبود ہوں، فذالک نجزیہ، تو یہی ہے وہ، کہہ لیں یہی ہے وہ جسے ہم، جی ترجمہ کریں، تو یہی ہے وہ جسے ہم جسے ہم بدلہ جہنم، جہنم کو بدلے کے طور پر دیں گے۔ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جی۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ تو کذالک کا ترجمہ، اور اسی طرح اسی طرح نجزی الظالمین، ہم ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر چونکہ مضارع ہے، مستقبل میں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ میرے زیادہ بہتر یہ رہے گا، اسی طرح ہم مشرکین، وہ جو ظالمین ہیں، وہ مشرک خاص طور پر ہوں گے، شرک کرنے والے، تو وہ ظالم بن گئے، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے، تو وہ بدلہ جہنم ہی ہوگا۔ جی، اس کی اس آیت کا ترجمہ کون ساتھی کریں گے؟ کیسر بھائی بتائیے پلیز، میرے غلام پاس سرور صاحب لائن کر دیتے نہیں۔ جی غلام سرور بھائی پلیز۔ وَمَن غلام يَقُلْ، سرور، جی جی کریں جی۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو ان فرشتوں میں سے کہے کہ بے شک میں اس اللہ کو چھوڑ کر معبود ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ، تو یہ ہم جہنم بھی کہہ لو۔ جہنم، تو ہم اس کو جہنم کا بدلہ دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ جی، فضال کا جو ہے نا، یہ فٹ ساتھیوں کے دماغ کے، یہ بڑی تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عربی کے اندر تو کلام ایسا ہے کہ اس کو ہم نے اپنے اندر فٹ کرنا ہے کہ ہماری زبان میں کیسا ہے۔ تو ہر لفظ کا ترجمہ اپنی زبان میں نہیں ہوتا، تو ترجمہ کر لیں کہ فضال کا، تو یہی ہے وہ، یہی ہے وہ جسے ہم نجزی ہی، جسے ہم جسے بلکہ ہم کر لیں جسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، یہ کر لیں۔ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ وہ جسے ہم جی جہنم کی سزا دیں گے۔ یہی ہے وہ جسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، یا یہی ہے وہ جسے ہم جہنم کو بدلے کے طور پر دیں گے۔ کون سا مناسب لگ رہا ہے؟ یہی ہے وہ جس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ جی چلو ٹھیک ہے جی، پروفیسر صاحب کی بات مانیں، جہنم کی سزا دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین۔ 4 منٹ ہیں، ایک آیت اور ہو سکتی ہے، ذرا اوپر کریں تھوڑا سا۔ اللہ سبحانہ و تعالی، ہاں جی، اب یہ جو آیت ہے نا، یہ ہے 4 آیتیں آ رہی ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی 6 نشانیاں ہیں۔
یا کم و بیش میں کہہ رہا ہوں، وہ کیا کہ یہ کام اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ سائنس کی بہترین مثالیں ہیں سورۃ الانبیاء کی 30 سے لے کر تقریباً 34 تک، تو یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم اس کے اوپر سے ریویژن کرتے ہیں ذرا۔ جی جی کیسر بھائی آپ بتائیں کس کو وما کرنا ہے؟ وما ارسلنا من قبلک رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے، انہ لا الہ الا انا، انہ لا الہ الا انا، نہیں بے شک وہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی، فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے یا اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ عزت والے غلام ہیں، لا یسبقونہ بالقول، وہ بات میں اس سے پہل نہیں کرتے، وہم بِأَمْرِهِ یعملون، اور وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے ہے اور جو کچھ ان کے بعد میں ہے، لا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ سفارش نہیں کریں گے مگر جس کے لیے اس اللہ نے پسند کیا، وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس اللہ کے خوف سے ڈرنے والے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کوئی ان میں سے کہے انی الہ من دونہ، کہ بے شک میں اس اللہ کو چھوڑ کر یا اس اللہ کے سوا ایک معبود ہوں، فذالک نجزیہ جہنم، تو یہی ہے جسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ جی ذرا نیچے کریں، وہ جو انہو ہے اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں جی، بس اتنا ہی۔ تو شروع کر دیں ایک بار اور، تو میں وہاں آ کے آپ کو یا لمو سے کریں، یا لم، ہاں جی اوپر آ رہا ہے جی، آگے آ رہا ہے جی، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول، الا نوحی الیہ انہ، یہ یہاں تک کہ ہم اس کی طرف وہی کرتے، مگر یہ کہ ہم وہی کرتے تھے اس کی طرف کہ بے شک وہ ہے، بس یہاں جملہ ہے پورا، ٹھیک ہے، انہو لا بے الہ، شک وہ ہے، بے شک وہ بس ہے، یہاں تک ہو، آگے یہاں جملہ ختم ہو گیا، آگے جملہ ہے لا الہ الا انا فاعبدون، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ جی آگے کیسر بھائی تھوڑا سا وقت ہے، وقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ غلام ہے عزت والے، لا یسبقونہ بالقول، وہ اس سے بات میں پہل نہیں کرتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن